السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم پڑھیں گے باب الامور الایمان، ایمان کے کاموں کا بیان۔ کل ہم نے پڑھا تھا ایمان کیا ہے اور ایمان اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے ایمان کے کام۔ قول اللہ تعالی عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے یہ نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کہ ایمان لے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربی، اور وہ دے مال اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اللہ کے راستے میں، والسائلین سوال کرنے والے کو، فی الرکاب گردن چڑھانے والوں کو، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنے، وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کریں، والموفون پورا کریں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب عہد کریں، والصابرین صبر کریں، فی البأساء والضراء تکلیف میں تنگ دستی میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ پہلے قرآن مجید کی آیات ہیں کہ ہم اسلام میں ایمان میں کیا کام کر سکتے ہیں، اس پر حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان ابن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جوفی نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے عمر عامر بن عقدی نے، ابو عامر بن عقدی، انہوں نے کہا ہم سے کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن سے، اور انہوں نے ابو صالح سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاۃ شعبۃ من الایمان، آپ نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ حیا اور ایمان لازم ہے، جب ان میں کوئی ایک چلی جاتی ہے تو دوسرا بھی چلی جاتا ہے، جیسے حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ نہ دے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ نہ دے، اللہ دیتے ہیں، اور آپ دیکھو اللہ ہی تو دیتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ دے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی دے دیتے ہیں جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اور ویسے بھی جو چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس سے پہلے تو کتنی چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں، اللہ نے ہمیں مانگنے سے پہلے ہی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات اللہ کے متعلق بالکل سچ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان میرڈ بچی سے بھی زیادہ جو تھے وہ حیا والے تھے۔ حیا کی کچھ شکلیں ہیں۔ حیا جو ہے وہ دل کے احساسات کا نام ہے، وسعت پیدا کرتا ہے اپنے باتوں میں، کاموں میں، اخلاق میں، جیسا کہ ادھر ہم نے یہ آیات پڑھی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی بات کو مانو۔ حیا ہے نا کہ اللہ کی بات کو نہ ماننے تو وہ انسان حیا والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کس چہرے سے پیش ہوگا، اسے کیا نظر آئے گا، کیا اللہ کے آگے عذر رکھے گا کہ اللہ جی میں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، اور اللہ کو چھوڑ کے جس کی اہمیت اس نے رکھی، جس کی بات اس نے مانی، وہ کتنا اس کے لیے اہم تھا۔ جیسے آپ دیکھو کہ آپ کو کوئی بڑا بلاتا ہے تو آپ نہ جاؤ تو کہیں گے نا تمہیں حیا نہیں، شرم نہیں، بڑا بلا رہے اور آپ جا نہیں رہے، تو حیا تو یہی ہے کہ اس کی بات سنو۔ اسی طرح جب آپ کو اللہ بلا رہے ہیں اذان میں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمیں اذان دینے والا تو نہیں بلا رہا، ہمیں تو اللہ بلا رہے ہیں، اللہ کے کہنے پہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے نام کی کوئی دعوت دیتا ہے کتاب اللہ، تو کیا ہے آپ کو کہ آپ کوئی عذر پیش کرو، کیا شرم نہیں آئے گی یہ بات کہتے ہوئے؟ حیا یہاں پر آتی ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ وقت نہیں تھا، جبکہ دیا اسی کا ہوا ہے، کس منہ سے اس کو کہو گے؟ یعنی ایک بندہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ سے کہ ادھر مجھے بھی دو، تو آپ اسے کہو گے میں نے نہیں دینے، تو اتنے بے حیا تو نہیں ہو۔ اور پھر حیا کس بات پر؟ کہ آپ کے پاس مال ہے مگر نہیں دیتے، رشتہ داروں کو نہیں دیتے، یتیموں کو نہیں دیتے، مسکینوں کو نہیں دیتے۔ مال سے مطلب صرف مال ہی نہیں ہے، عزت، محبت، وقت، خدمت، کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کا حکم ہے، اور آپ صرف اس لیے نہیں دیتے کیونکہ آپ کے آپس میں کچھ معاملات خراب ہیں، تو آپ جس کا حکم رد کر رہے ہو اس وجہ سے کہ میرے نفس میں تنگی آ گئی ہے، تو آپ میں اس بات کی حیا آنی چاہیے کہ جس کے برابر اپنا آپ لے کے آ رہے ہو وہ بہت بڑا ہے۔
آپ سنتے ہو نا آپس میں ہم جملے بول رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں تمہیں اچھی طرح بتاتی، ہمیں حیا آتی ہے کہ وہ بیٹھ گیا تھا، ہم کہتے ہیں بچے تھے اس لیے میں نے یہ بات نہیں چھیڑی، تو بچوں سے حیا آ گئی، لوگوں سے آ گئی، بچوں سے آ گئی، اللہ سے آئی ہی نہیں، جو اللہ اکبر کبیرہ ہے، تو اللہ سے حیا آنی چاہیے نا۔ حیا کی تو ایک یہ بھی شکل ہے کہ آپ گھر میں ہو، گھر میں ایک ماں مسلسل کام کر رہی ہے اور آپ بالکل ینگ ہو، اور آپ چند ایک سبجیکٹ کی خاطر پیپر ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلسل اتنی بڑی نیکی سے خود کو پیچھے رکھتے ہو کہ بجائے اس کے کہ آپ ماں کی خدمت کر کے جنت لے لو، وہی آپ کی خدمت کرتی جا رہی ہے، بلکہ بات اس سے بھی اوپر ہے، یہ اتنی حیا نیچے آ گئی ہے کہ اپنے دوستوں میں اکثر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں نے تو کبھی بھی نہیں کیا، مجھے تو مما آوازیں دے رہی ہوتی ہیں کھا لو، کھا لیتی ہیں تو پڑے ہوتے ہیں اور مما ڈانٹ رہی ہوتی ہیں پڑا ہے اٹھا کے رکھ دو، اور ہم اسے اتنا مذاق میں اڑا رہے ہوتے ہیں، اتنی بھی حیا ہوگی، حیا کہاں چلے گی؟ کیا آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ یہ بات کس کے لیے کہہ رہے ہو اور کیسے کہہ رہے ہو، اور اپنی عزت بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو، اور سننے والوں کو بھی عقل نہیں آئی؟ اور حیا تو یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس بندے کی پیروی کی جائے، اسی کے مطابق کام کیا جائے، اور ہم اس سے بھی 10 ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں، بدعت میں ہمارے نبی نے وہ کام کیا ہی نہیں اور ہم کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں، یعنی وہ بھول گئے نعوذ باللہ، آپ ان سے بھی آگے آگے ہو، یا اللہ کچھ بتانا بھول گئے تھے۔ کسی سے آگے بڑھ جانے کو ہم حیا نہیں کہتے، جیسے کوئی بڑا بولتا ہے تو آپ آگے ہو کے فٹافٹ بول لو، تو بچے جب ایسے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ بدتمیزی کی علامت ہے، یہ حیا کی بات نہیں ہے، حیا رکھتے ہیں نا ہم۔ تو پلیز یہ جو ایک حدیث ہے یہ بہت اہم ہے، اور پھر یہ بھی ہے یہاں کہ ایمان کوئی مانگتا ہے اللہ کے نام پر ہم نہ دیں، ہم کہتے ہیں اس نے وہی غلط کام کرنا ہے ہم کیوں دیں، وہ غلط کام بھی کرے، ایک مثال کے طور پہ آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہو، دنیا میں کتنی جگہ ہم ٹھگتے رہتے ہیں، کپڑے خریدنے جاتے ہیں، جوتے خریدنے جاتے ہیں، گروسری کرنے جاتے ہیں، ٹھگتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ہم یہ کہیں گے اللہ آپ کے نام پہ بھی ہم کبھی ٹھگے گئے تھے، ہم کہتے ہیں نا مطلب یہ انہوں نے تو کاروباری بنائے ہوئے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں، تو قرآن میں آتا ہے وسائلین، جو مانگنے والے ہیں ان کو دو، تو مانگ رہے ہیں تو دے دو، بھلا اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اور قرض ادا کرنا۔ اب یہ بات کی لڑائی کے وقت صبر کرنا، جنگ کے وقت، اب اس وقت تو صبر نہیں آ رہا ہوتا، مگر جس میں حیا ہے اس میں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ تم نے اپنا اخلاق نہیں توڑنا، تم نے اپنا آپ کو اللہ کے عین مطابق ہی رکھنا ہے، تو یہی لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، سچے، اور یہی لوگ ہیں متقی، ڈرنے والے، اور یہی لوگ ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ دیکھو نا ایمان امن سے ہے، جیسے میں نے کل اسلام سلامتی سے بتایا تھا نا، سراسر سلامتی، اس طرح ایمان امن دینا۔ اب ایمان کی شاخیں ہیں حیا، تو حیا امن دیتا ہے نا، آپ دیکھو حیا رکھتے ہو کہ آپ کو کوئی ڈانٹتا ہے بڑا، اور حیا ہے نا آپ چپ ہو، آپ ڈانٹ سن رہے ہو، حیا ہے یہ، اور جب یہ حیا ہی نہیں ہے، آپ آگے سے کچھ کہہ رہے ہو تو ماحول تو خراب ہوا ہے نا۔ اور اب بڑے پیمانے پہ ایسے دیکھا جاتا ہے، بڑی بڑی جوان بچے جوان بچیاں ماں کے آگے ایسی زبان چلاتی ہیں، حیا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، گویا کہ ان میں ایمان ہی نہیں، اور یہ سچ بات ہے، اور بہت سے مفسرین سے میں نے سنا ہے، حدیث نہیں مجھے پتا، مفسرین سے سنا ہے کہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے کہ جوان بچی جو ہے وہ ماں کے برابر زبان درازی کر رہی ہوگی، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی۔ اور پھر ویسے بھی حیا میں تو یہ بات ہے نا، اور آپ حیا کسے کہتے ہیں؟ آف کورس لباس میں بھی ہے کہ ایک حیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، مردوں کا بھی پردہ ہے، عورت کا بھی ہے، لباس میں ہے، پہننے میں، کھانے میں بھی کیا حیا ہے کہ آپ اپنی سائڈ سے کھاتے ہو، آپ منہ سے آوازیں نہیں نکالتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو، الحمدللہ کہہ دیتے ہو، آپ ضائع نہیں کرتے ہو، آپ اٹھ کے اپنے برتن رکھتے ہو، آپ کو شرم آتی ہے کہ اب میں نے کھانا بنا ہوا لیا ہے یہاں پہ، اب میں کم سے کم اپنے برتن ہی اٹھا لوں، مگر یہاں پر بھی دیکھیں کتنی ایک عجیب سی انسان میں بے حیائی آتی ہے، کھانا ملا پکا ہوا، اب وہاں بیٹھ گئے ہو، جا کے خود ہی اٹھا لے، بھلا کوئی ملازم بھی رکھا ہوا ہے نا، تو ملازم کے بھی تو حقوق ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں کیا ہے کہ چلو آپ کم سے کم اس کے ساتھ مل کے برتن ہی اٹھا کے رکھ دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں آپ دیکھو کہ حیا، ایمان، یہ لازم ہے، تو عمل کی بات بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ جی بالکل یہ عمل کی بات ہے کہ ہم اب ہر چیز میں دیکھیں گے اس حدیث کو کہ کس چیز میں مجھے حیا آتی ہے، بولنے میں، دیکھنے میں، پہننے میں، کھانے میں، معاملات کو لے کے جانے میں، اور
دل کون دیکھتا ہے؟ دل کے اندر کتنی کیا حیا ہے؟ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.